السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے سائنس کیٹر پر۔ کیٹر کا ایشو بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور سال ہر سال سے مریض اس کیٹر یعنی کہ کیرے کا شکار ہیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بہت سارے ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، لیکن کیرے کا ایشو بہت جلد کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ آج اسی کے بارے میں جانیں گے، اس کا اچھا ہومیوپیتھک علاج کیا ہے اور کیٹر یعنی کہ کیرا جسم کے اندر کون سی علامات پیدا کرتا ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل مدثر ہیلتھ والا میں، اور میں ہوں ڈاکٹر مدثر شریف۔ کیٹر یعنی کیرا سائنوسائٹس یہ ایک کمبائن پرابلم ہے۔ سائنوسائٹس ناک کے اندر جھلیوں میں سوزش ہو جانا یا ناک کے اندر گدودوں کا بڑھ جانا، اسی وجہ سے یہ ایشو کیٹر کا پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہیں سے رطوبت بنتی ہے اور ناک کی اوپر والی سائیڈ سے گلے میں گرتی ہے، اور یہ رطوبت گرنے کا رجحان روٹین سے رہتا ہے، تو یہیں سے پھر کیٹر کا ایشو بنتا ہے، کیرے کا ایشو بنتا ہے۔ سائنس پولیپس یعنی ناک کے اندر گدودوں کا بن جانا یا ناک کے اندر جھلیوں کی سوزش کا ہو جانا۔ دوستو یہ ایک کمبائن پرابلم ہے، سائنوسائٹس، نیزل پولیپس، کیٹر ایشو یا کیرا۔ اسی کے علاج کے بارے میں آج بات کریں گے۔ یہ سائنس کیٹر یا نیزل پولیپس یہ ناک کے اندر جھلیوں کی سوزش کی وجہ سے رطوبت بنتی ہے، بار بار گلے میں گرتی ہے۔ اس کی وجہ سے بعض اوقات تھوڑی سی ہوا میں نمی ہو جائے تو چھینکوں کا مسئلہ بن سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ناک میں سے رطوبت گرتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات بخار، سر میں درد اور یہ والی کیفیت بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسم میں بہت زیادہ کمزوری اور معدے کے مسائل بھی بن سکتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی علامات ہیں جو سائنس کیٹر، نیزل کیٹر یا نیزل پولیپس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جو ہی موسم بدلتا ہے چھینکوں کا رجحان بن جاتا ہے، اور بعض اوقات سمیل لیس کنڈیشن ہو جاتی ہے، کوئی بھی خوشبو سونگھی نہیں جاتی، اور بعض اوقات تھوڑی سی خوشبو سونگھنے سے بھی چھینکوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، اور اسی وجہ سے بعض اوقات بھوک کے مسائل بھی مریض کو دیکھنے میں آئے ہیں، اور مریض کی کنڈیشن دن بدن پتلا، دبلا اور کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھ کر آج میڈیسن سجیسٹ کریں گے، سلیکٹ کریں گے کہ کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جو اس مسئلے کا مستند اور مکمل علاج کرتی ہے۔ دوستو اگر تو اس طرح کی علامات ہیں آپ کو، تو پھر آپ کوشش کریں کہ ایسی جگہ جہاں بہت زیادہ ڈسٹ ہو، بہت زیادہ مٹی دھول اڑنے کی جگہ ہو، وہاں سے تھوڑا پرہیز کریں، اور جب موسم بدلے تو ناک اور منہ کے آگے تھوڑا سا کپڑا رکھیں تاکہ ڈائریکٹ نمی والی ہوا ناک میں نہ جائے، اور اس کے ساتھ گرم پانی کا استعمال کریں، پینے کے لیے گرم پانی استعمال کریں۔ اور اگر ناک کے اندر پولیپس سائنس بنی ہوئی ہیں اور ان میں سے جو ہی خراش دار رطوبت نکلتی ہے جس کا رنگ گرین سبز رنگ کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہی کچھ کھاتے ہیں پیٹ میں پھلاؤ بن جاتا ہے، اگر اس طرح کا مریض نرم و نازک جسم کا مالک ہے اور بہت جلدی پریشان ہو جاتا ہے، ہمدردی والی جگہ پر بیٹھتا ہے جہاں سے ہمدردی کے دو بول ملیں، اور ساتھ ناک میں سے رطوبت جو نکلتی ہے وہ گرین کلر کی ہے، سبز رنگ کی ہے، تو پلسا ٹیلا میڈیسن کو استعمال کرنے سے یہ والی کیفیت کنٹرول ہو جاتی ہے۔ ناک کی جھلیوں کی سوزش کے ساتھ ساتھ رطوبت جو سبز کلر کی ہو اور ساتھ اس طرح کی علامات ہوں، تو پلسا ٹیلا میڈیسن کے استعمال سے یہ مسئلہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ دوستو دوسرے نمبر پر اگر ناک کے اندر تھوڑی سی بھی خراش ہو جائے تو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ چھینکوں کا رجحان بنتا ہے، صبح اٹھتے ہی چھینکیں،
رات کو سونے ٹائم چھینکیں، کبھی تھوڑی سی ڈسٹ بن گئی تو چھینکیں، اور چھینکوں کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں سے بہت زیادہ پانی نکلتا ہے، الرجی اریٹیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ گلے میں خراش ہوتی ہے، تو اس کے لیے 2 میڈیسن بہت اچھی ہیں جو اس مسئلے کو کنٹرول کرتی ہیں۔ ایک میڈیسن ٹیوب کریم میرم ویرم میڈیسن، یہ بہت اچھے طریقے سے اس کیفیت کو کنٹرول کرتی ہے، ان علامات کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری میڈیسن یوفریزیا، یہ یوفریزیا میڈیسن اور ٹیوب کریم میڈیسن دونوں ان علامات کے لیے بہترین ہیں۔ یوفریزیا میڈیسن کو ٹیوب کریم میڈیسن کے ساتھ ہی صبح دوپہر شام استعمال کرنے سے یہ والی کیفیت جو ناک کی جھلی میں سوزش، پولیپس کا سوج جانا اور ناک میں سے رطوبت کا اخراج، بہت زیادہ چھینکیں، آنکھوں میں بہت زیادہ پانی کا نکلنا، آنکھوں میں خراش ہونا اور چہرے کے اوپر ہلکی سی الرجی کی کیفیت کا بن جانا اور گلے میں خراش کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ بار بار چھینکوں کا رجحان، یہ 2 میڈیسن بہترین علاج ہیں۔ ٹیوب کریم اور یوفریزیا میڈیسن کے استعمال سے یہ مسئلہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر موسم بدل رہا ہو اور برسات کا موسم بھی ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں اور باہر نکلتے وقت اگر بارش ہو جائے تو پہلی بارش جو جسم پر پڑتی ہے اس کی وجہ سے کچھ ایسی علامات پیدا ہو جائیں جیسے چھینکیں اور ساتھ سائنوسائٹس کا مسئلہ، اور اسی کی وجہ سے یہ مسئلہ چلتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات جسم کے اوپر چھوٹی چھوٹی ریڈ کلر کی پھنسیوں جیسے دانے بھی بن سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی کیفیت ساتھ ہو جائے یا جسم کے اوپر الرجی کا مسئلہ بن جائے اور ساتھ کیٹر ایشو، سائنوسائٹس ایشو، ہی موسم میں نمی، برسات کا موسم آ جائے تو یہ والا مسئلہ زیادہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ناک میں سے رطوبت بہنے کا رجحان بھی ہو، تو اس طرح کی علامات کے لیے بہترین میڈیسن ڈلکا مارا ہے۔ سائنوسائٹس کی کیفیت، کیٹر کی کیفیت، بار بار کیٹر ایشو، سائنوسائٹس، پولیپس کو بہت اچھے طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔